اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے دو لشکروں کی بات پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے دو لشکروں کے متعلق بتایا کہ کس طرح سے ان کا آپس میں مقابلہ کروایا اللہ نے۔ دونوں کی طرف حالات ایسے پیدا کر دیے کہ وہ لڑائی کیے بغیر رہ نہ پائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر یعنی اسلامی لشکر جس کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس کی مدد فرمائی ایک خاص انداز سے، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس واقعے میں عقل والوں کے لیے، فہم والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہ جہاد اور لشکروں کی آپس کی لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن آیات کو ترتیب دیا ہے اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو لڑائی، یہ جو دو لشکروں کا آپس میں مقابلہ تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک لشکر دنیا کے مال و اسباب پہ کھڑا تھا اور دوسرا لشکر جنت کا طلبگار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو اگلی آیات میں واضح کیا ہے۔ زین للناس، مزین کر دیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات اپنی خواہشات کی محبت کو۔ لوگوں کی خواہشات ہیں، لوگوں کے دلوں میں جو اٹریکشن ہے وہ پیدا کر دی گئی اس دنیا کی چیزوں کے متعلق۔ کون کون سی چیزیں؟ من النساء، عورتوں میں سے، والبنین، اور بیٹوں میں یا اولاد میں، والقناطیر، اور خزانے، المقنطرۃ، جو جمع کیے ہوئے ہیں، من الذہب، سونے کے، والفضۃ، اور چاندی کے، والخیل المسومۃ، اور نشان زدہ گھوڑے، یعنی اعلیٰ نسل کی سواری۔ تو آج ہم اس سے مراد آج کے دور کی اعلیٰ نسل کی سواری لے سکتے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہے نا، جس کے پاس سائیکل ہے وہ اس سے اچھی سواری چاہتا ہے، موٹر سائیکل چاہتا ہے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کار چاہتا ہے، اور پھر کار کی رینج شروع ہو جاتی ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی۔ جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اتنی بڑائی کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی ضرورت کو نہیں دیکھ رہے، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی گاڑی میں بھی 4 لوگ بیٹھتے ہیں، 5 لوگ بیٹھتے ہیں، اور آج کل کی جو لگژری گاڑیاں ہیں اس میں بھی 5 لوگ ہی بیٹھتے ہیں۔ کیپیسٹی اتنی ہی ہے، بس اس سہولت، اس نمائش اور اس دنیا کی ان اسباب کے اندر دلچسپی نے ہمیں ایک عجیب دوڑ میں لگا دیا۔ والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتی۔ مویشی اور کھیتی دراصل کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ہمارے دولت کی طرف۔ اس وقت دولت کے یہ 2 بڑے اسباب تھے اور آج بھی ہیں۔ جس کے پاس مویشی ہیں، جانور ہیں، یہ ہمارے ہاں گجروں سے آپ پوچھیں 3-3 4-4 لاکھ کی ایک بھینس، اور ان کے پاس سینکڑوں کے حساب سے ریوڑ ہیں، وہ اپنے اندر پھولے نہیں سماتے، کروڑوں کا مال ان کے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح زمین کی جاگیر، اور اس کے اوپر پھر قبضے، سوسائٹیاں، یہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو دولت جمع کرنے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشاراتاً وہ سارے پہلو بتا دیے جن پہلوؤں پہ انسان اس زندگی میں جو ہے اپنی خواہشات کے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے انسان آخرت کی زندگی، آخرت کے معاملات کو بھول جاتا ہے۔ وہ اس دنیا کے ان آسائشوں اور ان چمک دمک کے پیچھے اپنے اصل ٹارگٹ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختصراً ان سارے معاملات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ ذالکا، یہ متاع، فائدہ ہے، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا۔ یہ صرف دنیا کی زندگی میں فائدہ دے گا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ واللہ، جبکہ اللہ تعالی، عندہ، اس کے پاس ہے، حسن المآب، اچھا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اصل ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ جنت۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ان اسباب کے پیچھے دوڑنے کی بجائے جو اصل اللہ کے پاس ہمارا ٹھکانہ ہے، جس کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے، وہ ان ساری چیزوں سے کہیں بہتر ہے، اس کے پیچھے بھاگو، اس کی فکر کرو۔ کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے، انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیزوں کے متعلق، یہ جن چیزوں کے پیچھے تم اپنا ایمان ضائع کرتے پھر رہے ہو، اس سے بہتر چیزوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈر گئے، جو پرہیزگار ہوئے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاک بیویاں، ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی خوشنودی۔ جس کو اللہ کی خوشنودی مل گئی، جس سے اللہ راضی ہو گیا، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر سے کہ اے میرے پیغمبر، ان کو بتا دیجئے کہ یہ جس مال کے پیچھے، جن نعمتوں کے پیچھے، اس عارضی نعمتوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، کیا اس سے بہتر چیزیں نہ بتاؤں؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اور اس جنت کے لیے شرط کیا بیان کی ہے؟ اسی آیت میں کیا شرط بیان کی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں تمام تر اپنے معاملات سیدھے کرنے کا ایک ہی اصول ہے، اللہ کا خوف۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آپ حلال کمائیں گے، حرام نہیں کمائیں گے۔ آپ اپنے معاشرے میں اپنے ملنے والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، آپ کسی غریب پر ظلم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، آپ اس غریب سے نہیں ڈر رہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، آپ کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا نہیں کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو سمیٹنے کے لیے، ان سارے معاملات میں، وہ ہے اللہ کا ڈر۔ جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہو کہ معاملات سیدھے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہوگی جس میں نہریں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ تمام نعمتیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، جو جن نعمتوں کے پیچھے ہم اس دنیا میں لگے ہوئے ہیں، وہ تمام نعمتیں عظیم ترین درجے کی، اس دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تقابل نہیں ہے، عظیم ترین درجے کی وہ تمام نعمتیں وہاں پہ میسر ہوں گی۔ کون کون سی نعمتیں؟ عورتیں، وہ عظیم ترین عورتیں، بیویاں وہاں پہ میسر ہوں گی، ٹھیک ہے؟ خزانے، وہاں پہ جو انسان چاہے گا اس کو ملے گا، وہ نعمتیں ملیں گی، اور رزق وہ ملے گا جس کی انسان نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار ہوگا۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ لوگوں کے سامنے بڑا متقی بن کے جناب رومال سر پہ رکھا ہوا ہے اور تقوی دکھاتا پھر رہا ہے اور اندر سے چھرا تیز ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس کے معاملات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔